بہت سخت دور ہے. وہ جو کبھی آپ سنتے ہیں نا پل صراط کے متعلق، پل صراط کے متعلق ہمیں کیا بتایا گیا ہے کہ پل ہوگی جو بال سے زیادہ باریک ہوگی اور تلوار سے زیادہ تیز ہوگی، اور اس پر چل کر جانا ہوگا. کہاں چل کے گزرو گے؟ نیچے کیا ہوگی؟ جہنم. پار کیا ہوگی؟ جنت. تو جنت کون پہنچے گا؟ جو بال سے زیادہ باریک اور تلوار سے زیادہ تیز پل پر سے گزر جائے گا. میں سمجھتا ہوں کہ شاید آج کا ماحول بھی پل صراط سے کم تر نہیں ہے. انتہائی سنگین صورتحال ہے. وہ کہا تھا کسی نے، چون کفر از کعبہ برخیزد کجا ماند مسلمانی. جب خانہ کعبہ سے کفر برآمد ہونے لگے، مسلمانی کہاں سے ملے؟ جب ذکر آل محمد کی محافل سے شرک برآمد ہو، تو پھر بتاؤ ہدایت کہاں سے ملے؟ تو اس لیے جو فرائض مومنین معززین کے ہیں، اس کی طرف آپ کو گہری توجہ ہونا چاہیے. آج کل کے مسائل کے بارے میں لوگ بیٹھ کر بات کرتے ہیں، علماء کیا کر رہے ہیں، علماء کیا کر رہے ہیں، علماء کیا کر رہے ہیں. اور اگر میں جواب میں کہوں مومنین کیا کر رہے ہیں، مومنین کیا کر رہے ہیں، مومنین کیا کر رہے ہیں، تو کیا ہمیں بھی حق حاصل ہے؟ آپ کی شادیاں، آپ کی غمیاں، آپ کی خوشیاں، آپ کے تعلقات، آپ کے سارے سوشل معمولات حسب معمول جاری ہیں. آپ کے لیے کوئی مشرک مشرک نہیں، کوئی کافر کافر نہیں، کوئی مومن مومن نہیں. وہ ہزاروں روپے خرچ کر کے تیری امام بارگاہوں سے مشرک کے ذریعہ شرک کی ترویج کرواتا ہے، تو اس کی شادی میں جاتا ہے. تو اس کو بیٹیاں دیتا ہے، اس کی بیٹیاں لیتا ہے اس لیے کہ اس کے پاس 4 پیسے زیادہ ہیں. اور اگر تو ایسا کرے گا تو پھر بتا کیسے علماء اپنا فریضہ انجام دیں گے؟ کوئی عالم اس وقت تک اپنے فرض میں کامیاب نہیں ہو سکتا جب تک کہ قوم اس کی پشت پناہ نہیں ہوتی. امام خمینی کبھی انقلاب میں کامیاب نہ ہوتے اگر قوم ایران ان کی پشت پناہ نہ ہوتی. ٹھیک ہے کہ قومیں بھی کامیاب نہیں ہوتی جب تک کہ ان کو صحیح راہبر نہیں ملتے اور صحیح قائد نہیں ملتے، لیکن قائد بھی اس وقت تک کامیاب نہیں ہوتے جب تک کہ قوم ان کے ساتھ ساتھ نہیں دیتی. اگر قوم ساتھ نہ دے تو حضرت نوح جیسا نجی اللہ سے دعا کرتا ہے، خداوندا ان سب پہ تباہی بھیج دے، ان پہ عذاب بھیج دے، اس لیے کہ میں تو دیکھ رہا ہوں اب ان کی نسلوں میں بھی کوئی ہدایت یافتہ پیدا نہ ہوگا. تو اس لیے کچھ آپ بھی اپنے فرائض کی طرف متوجہ ہوں. کبھی آپ 5 نفری 10 نفری وفد بن کر کسی ایسے شخص کے پاس گئے جو ان گمراہوں کی سرپرستی کر رہا ہے؟ 1 مرتبہ جاؤ، 2 مرتبہ جاؤ، 3 مرتبہ جاؤ، 10 مرتبہ جاؤ، 20 مرتبہ جاؤ، اس کو سمجھاؤ کہ تو کیا کر رہا ہے. ہر معاملے میں ہم خیانت کو برداشت کر سکتے ہیں، لیکن مذہب اہل بیت میں خیانت کو برداشت نہیں کیا جا سکتا. اور اس سے بڑھ کر اور کیا خیانت ہوتی ہے کہ آج اس نظام کو چیلنج کیا جا رہا ہے جس نظام نے ہمیں مذہب اہل بیت عطا فرمایا ہے. مجھے فرمائیے، آپ میں سے کسی نے پاک پیغمبر سے ملاقات کی؟ جی. آپ میں سے کسی نے اپنے 11 معصوم ائمہ ہدی علیہم الصلوۃ والسلام میں سے کسی سے ملاقات کی؟
آپ میں سے کسی نے وقت کے امام حضرت امام مہدی برحق امام زمان عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف سے ظاہر بظاہر ملاقات کی؟ ممکن ہے کوئی شخص کہے کہ جی میرے ساتھ خواب میں ملاقات ہوئی تھی. ہو سکتے ہیں بعض نیک بخت لوگ ایسے، میں انکار نہیں کرتا، پاک پیغمبر کی ملاقات ہوئی ہو، مولا علی سے ملاقات ہو گئی ہو، خواب میں دیکھا ہو. لیکن میں جس عنوان سے کہہ رہا ہوں اس حوالے سے میں آپ سے پوچھتا ہوں، یعنی کیا آپ کے پاس کوئی ایسا نسخہ، کوئی ایسا فارمولہ ہے جس کے ذریعہ آپ مجھے رسول پاک سے، 11 اماموں سے، 12ویں امام سے کوئی فقہی، دینی، شرعی مسئلہ پوچھ کر بتائیں؟ کسی کے پاس کوئی نسخہ ہے؟ جی بھئی سیدھی سی بات کرو، مسجد خانہ خدا میں بیٹھے ہو؟ نہیں نا؟ تو پھر تم مذہب اہل البیت کہاں سے لیتے ہو؟